یہ 25واں اصول تھا۔ یہاں بھی جو اصول دیے جا رہے ہیں وہ ملتے جلتے ہی ہیں سارے، اس لیے اب یہ ریپیٹیشن ان میں آ رہی ہے، دہرائے جا رہی ہیں باتیں۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، درد مندی سے پیش آؤ، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، جیسے قرآن نے کہا کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ بظاہر کوئی بے ضرر تبصرہ بھی نہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو آپ تبصرے کرتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں وہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی بھی جواب دہی کرنی ہے۔ بہت سی باتیں اگر بندہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہو تو آپ ہرگز نہیں کریں گے، مگر اس کی غیر موجودگی میں آپ بڑے تبصرے اس پر کر رہے ہوتے ہیں۔ تبصرے بھی نہیں کرنے۔ ایک بات انہوں نے بڑی خاص کہی جس پہ اب سائنس بھی ورک کر رہی ہے، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، وہ اسی فضا میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور اب سائنس اس پہ ورک کر رہی ہے کہ بہت پرانی آوازیں جس میں پیغمبران عظام کی بھی آوازیں شامل ہیں، مفکروں کی بھی آوازیں شامل ہیں، اصحاب رسول کی آوازیں شامل ہیں، ان کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آوازیں تو انہوں نے لے لی ہیں، ریکارڈ کر لی ہیں، پریزرو کر لی ہیں، ان کو سیگریگیشن پہ کام ہو رہا ہے کہ کون سی آواز کس کی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کون سی ہے۔ یہ بات شمس تبریز 800 سال پہلے کر گئے کہ یہ ساری آوازیں فضا میں محفوظ رہتی ہیں، کوئی الفاظ فنا نہیں ہوتے۔ یہ دعائیں جو ہیں آپ کی یہ بھی آسمان کو چڑھتی ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ۔ اگر الفاظ فنا ہوتے ہوں تو یہ دعائیں آپ کی آسمان کو نہ چڑھیں، اللہ کو نہ پیش کی جائیں، اور یہ فضائے بسیط میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں سٹور میں آپ سمجھیں کہ یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی ایک بندے کی تکلیف ہمیں دکھی کر دیتی ہے، اور کسی ایک بندے کا سکھ ہمیں سکھی کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ آپ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ ان کو معزز کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقام عطا فرمایا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو۔ کیا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اپنا لیا۔ ان کو اللہ کے حبیب کی اس امت کا بہت درد تھا، اس کے لیے سوچتے، اس کے لیے شعر کہتے، راتوں کو جاگتے، آنسو بہاتے۔ تو جب یہ درد آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں، عظیم ہو جاتے ہیں، معزز ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اصول یہ یاد رکھیے، 26واں اصول، جس کے اندر مخلوق کا درد نہیں ہے اس کا درد اللہ کو بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کو آپ کا درد ہو، اللہ کو آپ کا احساس ہو، تو اس کی مخلوق کا احساس کیجئے، اس کے درد کو اپنے اندر سموئیے اور اس کو اپنائیے، اور کوشش کریے، دعائیں کریے، ایفرٹس کریے کہ لوگوں کے دکھوں کو، درد کو کا مداوع آپ کر دیں، کوئی اس کا حل نکال دیں، کوئی اس کی وسیلہ بنا دیں، کوئی سبب بنا دیں۔ 27واں اصول وہ بیان کر رہے ہیں، جو محبان الہی ہوتے ہیں ان کے حریف تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ والوں سے کبھی کسی نے دشمنی رکھی نہیں، کیونکہ اللہ والے غرض کے لیے جیتے ہی نہیں، سیلف کے لیے جیتے ہی نہیں۔ وہ تو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ، اپنا آرام تج دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ تو محبان الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔
اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس کی خلقیت سے پیار کیا جائے۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں، بڑا پیار ہو آپ کا اس کے ساتھ، اور اس کے بچوں کو آپ دھتکار دیں، وہ بندہ آپ کو کیسے ڈیل کرے گا؟ کیا وہ آپ کی اس کی دوستی رہ جائے گی؟ کیا تعلق رہ جائے گا؟ چاہے محبت رہ جائے گی؟ وہ اخلاص رہ جائے گا؟ تو جس کو یہ دلچسپی ہے کہ میرا خالق سے تعلق جڑ جائے، تو اس کے لیے کون سا راستہ ہے؟ وہ خالق کی مخلوق سے پیار کرے۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرے گا۔ میں نے ایک بار ایک سوال کیا لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تیسرے اٹھے، انہوں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے اٹھے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا یار یہ تو بتاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان سب کے لیے اٹھ کے راتوں کو انہوں نے دعائیں کی ہوں، گڑ گڑائے ہوں؟ جب آپ رات کو اٹھ کے اللہ کی یاد کرتے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو۔ دعا کس کے لیے کرتے تھے؟ امت کے لیے۔ تو سب سے زیادہ محبت تھی امت سے، اس کی فلاح چاہتے، اس کی بخشش چاہتے، اس کی بہتری چاہتے۔ تو ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے اللہ کے ہاں معزز ہونے کا، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا؟ جس سے رسول اللہ محبت کرتے تھے ہم بھی اسی سے محبت کریں۔ آقا کو اپنی امت سے محبت تھی، ہم بھی سرکار کی امت سے محبت کریں۔ کسی کلمہ گوئے رسول سے جھگڑے نہیں، اس کا حق نہ ماریں، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، اسے ملعون نہ کریں، اسے فوش کلامی نہ کریں، برا بھلا نہ کریں۔ آپ جب ایسا کریں گے تو اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کا بھی آپ کے ساتھ رویہ وہی ہو جائے گا جو آپ کا امت کے ساتھ رویہ ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔